الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او یا ربی یا ربی یا ربی وَإِذَا ابْتَدَىٰ بِمَن يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ قَامَ مَعَهُ فِي قُنُوتِهِ سَاكِنًا فِي الْأَظْهَارِ، یا یہ کہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب یہ کہے۔ وَإِذَا ابْتَدَىٰ یعنی کہ یہ بھی نہ آتا اللہ مغفر لی تو یہ کہہ دے 3 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی دعائے قنوت میں، ٹھیک ہے، دعائے قنوت کی جگہ میں، ٹھیک ہے۔ اِذَا اقتدیٰ اور جب اقتدا کرے ایسے امام کی جو قنوت پڑھے فجر میں، کام ہو تو اس کے ساتھ تو کھڑا رہے فی قنوتی قنوت میں ساکنن خاموش ہو کر آزاد ترین ظاہر ترین قول میں، یعنی کہ احناف کے نزدیک فجر میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے، لیکن شوافے کے نزدیک شوافے جو حضرات ہیں وہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ اگر ان کے پیچھے شافی امام ہو ان کے پیچھے نماز پڑھے تو دعائے قنوت جب فجر کی نماز میں وہ پڑھے تو پھر وہ خاموشی سے کھڑا رہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ وَيُرْسِلُ اور لٹکا دے اپنے ہاتھوں کو فی جنبہی اپنے پہلوں میں کیا کر دے لٹکا دے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا نَسِيَ الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ اور جب بھول جائے قنوت کو وطر میں، وَتَذَكَّرَهُ اور اس کو یاد آئے رکوع میں، اوِ الرَّفْعِ مِنْهُ یا اس سے اٹھنے کے بعد یاد آئے، یعنی کہ یا رکوع میں یاد ہے کہ میں دعائے قنوت نہیں پڑھی یا رکوع سے اٹھ گیا تھا، ٹھیک ہے، تب یاد آئی، لا یقنوت تو پھر وہ دعائے قنوت نہ پڑھے، ولو کانت اور اگر وہ پڑھ بھی لینا بعد رفع راسہ من الرکوع رکوع سے اپنے سر کو اٹھانے کے بعد پڑھ بھی رہے، لا یعید تو اعادہ نہ کرے رکوع کا، ویسجد للسہو اور سجدہ سہو کرے گا، لزوال القنوت قنوت کے زائل ہونے کی وجہ سے، علی محلہ الاصلی اپنی اصل جگہ سے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک بندہ تھا، اس نے نا دعائے قنوت نہیں پڑھی، رکوع میں چلا گیا، رکوع میں یاد آیا تو واپس لوٹ آئے، یا رکوع کر لیا، رکوع کے بعد کھڑا ہوا تو یاد ہے، تو اب وہ دعائے قنوت پڑھے، پھر دوبارہ وہ رکوع نہ کرے، سیدھا ڈائریکٹ سجدے میں جائے، ٹھیک ہے۔ بعد میں وہ کیا کرے گا دعائے قنوت پڑھے گا، کیونکہ اس نے دعائے قنوت کو اپنی جگہ سے ہٹایا ہے، لیکن بہتر یہی ہے اگر رکوع میں چلا گیا نا تو اب وہ واپس نہ لوٹے، آگے ہی جائے، بعد میں سجدہ سہو کر لے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پڑھ بھی لیتا ہے نا تو پھر بھی سجدہ سہو ہوگا، ٹھیک ہے۔ رکوع تو اس کو کہتے ہیں ایک سبحان اللہ کی مقدار کو ٹھہرنا، جب وہ چلا گیا رکوع میں تو یاد تو آ ہی جاتا ہے، ایک سبحان اللہ کی مقدار تو تقریباً ٹھہر ہی جاتا ہے، اس کے بعد ہی یاد آتا ہے، تو اس وجہ سے دوبارہ لوٹنا نہیں چاہیے، بہتر تو یہی ہے کہ وہ آگے ہی جائے، بعد میں سجدہ سہو کر لے آخر میں۔ ولو رکع الامام اور اگر رکوع کرے امام مقتدی کے فارغ ہونے سے پہلے دعائے قنوت کے پڑھنے سے، یا اس کے شروع ہونے سے پہلے اس میں، وخاف اور خوف ہو رکوع کے فوت ہونے کا، تابع امامہ تو اپنے امام کی اتباع کرے، یعنی کہ نا امام نے ابھی مقتدی نے دعائے قنوت مکمل نہیں کی، امام کر گیا، یا مقتدی نے ابھی شروع نہیں کی، امام نے دعائے قنوت پڑھی رکوع میں، اب مقتدی کو خوف ہے کہ اگر میں امام کے ساتھ نہیں پڑھوں گا تو رکوع میرا چلا جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ امام کی اتباع کرے، بس اس پر سجدہ سہو تو ہوگا نہیں کیونکہ وہ امام کی اتباع کر رہا ہے۔ ولو ترکل اور اگر امام چھوڑ دے قنوت یاتی بہ المؤتم تو مقتدی لے آئے دعائے قنوت کو، ان امکنہ اگر ممکن ہو مشارکت الامام امام کے ساتھ شرکت کرنا رکوع میں شرکت کرنا ممکن ہو، یعنی کہ نا اگر امام بھول گیا رکوع میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اب مقتدی کو چاہیے کہ وہ کھڑا کرا پیر پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اتنا یقین ہو کہ میں امام کے ساتھ رکوع میں مل جاؤں گا تو تب تو اس کو پڑھنے کی اختیار ہے، ورنہ پڑھنے کی اختیار نہیں، وَإِلَّا ورنہ اس کی اتباع کریں، تابع اس کی اتباع کرے۔ ولو ادرک الامام اور اگر جان لے امام اگر پا لے امام کو تیسری رکوع کی رکعت میں، وطر سے تیسری رکوع کی رکعت میں، کانا مدرکن تو ہوگا مدرکن کافی اس کو، للقنوت قنوت کے لیے کافی ہوگا اس کو لیے، فلا یاتی تو نہ لائے اس کو
فیما صوبی کا جو گزر چکا اس کے ساتھ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، رمضان المبارک میں آپ کو پتہ ہے وطر کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، آگے آئے گا اس کا ذکر بھی۔ اب جماعت کے ساتھ تو پڑھ رہا تھا، اب امام تھا تیسری رکعت میں، امام نے وطر پڑھ لی ہے، رکوع میں ہے تیسری رکعت کے، اب مقتدی رکوع میں شامل ہو اور پھر اس کے بعد وہ پہلے والی دو پڑھے گا، آخری جو تیسری رکعت تھی وہ نہیں پڑھے گا اور دعائے قنوت بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ جس طرح قیام ہو گیا اس کے ضمن میں اسی طرح دعائے قنوت بھی اسی کے ضمن میں ہو گئی اس کی، مقتدی کی جو تیسری رکعت میں ملا ہے جو مسبوق ہے۔ وَيُؤْتِي بِجَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ فقط، اور وطر جماعت کے ساتھ پڑھے گا رمضان میں صرف اور صرف، وطر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، وطر کی جماعت کرانا نماز میں صرف، اور اس کی نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ رمضان میں افضل ہے اس کو ادا کرنے سے اکیلے رات کے آخری حصے میں، قاضی خان علیہ رحمہ کے پسندیدہ مذہب کے مطابق، یعنی کہ قاضی خان نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے کہ رمضان میں نا بندہ نا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے وطر کی تو یہ افضل ہے آخری حصے میں پڑھنے سے، کیونکہ عام راتوں میں تو آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے، لیکن رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے آخر میں۔ یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے تو وہی ہے آخر میں پڑھنا، کیونکہ عورت جماعت نہیں کراتی اسی وجہ سے، اور فرمایا کہ یہ قول صحیح ہے اور صحیح قرار دیا ہے اس کے علاوہ نے اس کے خلاف، یعنی کہ بعض نے کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے آخر میں پڑھنا، یہ صحیح ہے، لیکن اصل مذہب یہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نکالیں اس کا قرآن تجوید کا۔ آگے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تقسیم، اس کی دو تقسیم، مقدم اور تالی کی ذات کے اعتبار سے، صدق کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تقسیم دو قسمیں ہیں، منفصلہ انادیہ، منفصلہ اتفاقیہ۔ منفصلہ انادیہ وہ قضیہ منفصلہ جس کے مقدم اور تالی کی ذات ہی ان کے درمیان جدائی چاہتی ہو، جیسے حاضر العدد اما زوج و فرد، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے۔ اب ذات یہ چاہتی ہے کہ یہ عدد یا تو جفت ہو سکتا ہے یا طاق ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی ہوں، جفت بھی ہوں طاق ہو، ممکن ہی نہیں ہے دونوں کا اکٹھا ہونا، ذات میں ہی جدائی ہے۔ منفصلہ اتفاقی وہ قضیہ ہے جس کے مقدم اور تالی میں جدائی ذاتی نہ ہو بلکہ اتفاقی ہو، جیسے یہ مرد یا تو کالا ہے یا کاتب ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک مرد ہو وہ کالا ہو کاتب نہ ہو، لکھنے والا نہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ لکھنے والا تو ہو کالا نہ ہو، اتفاقی طور پر ہے، ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے صدق و کذب کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی اقسام تین قسمیں، حقیقیہ، مانیت جمع مانیت الخلو۔ منفصلہ حقیقیہ وہ قضیہ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان منافات یا عدم منافات صدق اور کذب دونوں اعتبار سے ہو، جیسے حاضر العدد اما زوج او فرد، یہ عدد زوج ہوگا تو فرد نہیں ہوگا، فرد جفت نہیں ہوگا، جفت ہوگا تو طاق نہیں ہوگا، طاق ہوگا تو اب دونوں اعتبار سے جدائی بھی ہے، صدق اور کذب دونوں اعتبار سے، اگر جفت ہوگا تو یہ سچا ہوگا، وہ نہیں ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، تو اس اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، آگے مانیات الجمع وہ قضیہ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان منافات یا عدم منافات صرف صدق ہو، یعنی مقدم اور تالی کسی ایک شے میں جمع نہ ہو سکتے ہو، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مقدم اور تالی کسی کوئی اور میں پائی جائے، جیسے حاضر حیوان اما شات او تبجن، یہ جانور یا بکری ہے یا ہرن ہے۔ اب عدم منافات صرف صدق میں ہے کہ یہ یا تو بکری ہوگا یا کیا ہوگا ہرن ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں بھی جمع نہ ہو، یعنی کہ یا نہ یہ بکری ہو نہ یہ ہرن ہو بلکہ شیر ہو، شیر وغیرہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے مانیت الخلو وہ قضیہ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان جدائی یا عدم جدائی صرف کذب ہو، یعنی یہ دونوں کسی شے سے ایک ساتھ جدا نہ ہو سکتے ہوں، ہاں یہ ممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، جدا نہ ہو سکتے ہو، ممکن ہے جمع، جس طرح کہ زید یا تو پانی میں یا غرق نہیں ہو رہا۔ اب یہ دونوں ایک ساتھ جدا نہ ہو سکتے ہو، جدا نہیں ہو سکتے لیکن ممکن ہے کہ جمع ہو جائیں، جس طرح کہ زید پانی میں ہے اور غرق پانی میں نہیں ہے تو وہ غرق نہیں ہوگا، دونوں یہ جمع نہیں ہو سکتے، اور پانی میں ہوگا تو وہ غرق نہ ہو سکتا ہے اس کو تیرنا آتا ہو، تو ایک جمع ہو، دونوں جمع ہو گئے، دونوں جمع ہو گئے اور دونوں
جمع نہیں ہو. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کرنا ہے. اور آگے یہ نا آگے دیکھیں سوال نمبر 4 میں نا قضیہ کے بارے میں بتائیں کہ شرط منفصلہ کی کون سی اقسام ہے. زید شاعر ہے یا کاتب، خالد عالم. یہ ساری آپ نے نکال کر آنی ہے. اس کو اچھی طرح سے محنت کر کے آپ نے اس کو پڑھ کر نکال کر آنا ہے. آگے آپ نکالیں ہدایت النحو کا. ٹھیک ہے، اور کل آپ نے ریاض الصالحین لے کر آنی ہے. امید ہے آپ لے لے ہوگے. کل سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. آگے وحد الفعلی، یہ فعل کی تعریف. کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہ دلالۃ مقترنۃ بزمان ذالک معنی. ایسا کلمہ جو دلالت کرے بذات خود معنی پر اور اس کی دلالت ملی ہوئی ہو زمانے کے ساتھ، اس معنی کے زمانے کے ساتھ، اس معنی کے زمانے کے ساتھ ملی ہوئی. یعنی کہ ضرب یضرب اضرب، ان معنی کے ضرب ماضی، یضرب حال یا مستقبل، ادبر یہ بھی مستقبل ملی ہوئی ہو ان معنی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اس کی علامات، یہاں سے فعل کی علامات بیان کر رہے ہیں. اس عبارت کی بعد فعل کی علامات ہیں کہ یہ کہ صحیح و خبر دینا اس سے، یعنی کہ مسند ہو، لا انو نہ کہ مسند الیہ ہو، انو نہ ہو. اور قد کا داخل ہونا سین اور سوف اور جزم کا، اور گردان ماضی اور مضارع کی طرف، یعنی کہ تصریف ہو گردان و ماضی اور مضارع کی طرف. اور اس کا امر ہونا نہیں ہونا. اور ملا ہوا نا ضمیر بارز مرفوع کا، جیسے ضربت میں تو ضمیر بارز ملی ہوئی ہے. اور تائے ساکنہ کا ملی ہوئی، جیسے ضربت تائے ساکنہ ہے. اور نون تاکید کا ملا ہوا. پس بے شک یہ فعل کے خواص ہے، فعل کے خواص ہے. اور اخبار بھی کا معنی یہ کہ محکوم بھی ہو، محکوم بھی ہی ہو. ویسمى فعلا باسم اصلہ. یہاں سے سائل سوال کرتا ہے کہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں. نام رکھا جاتا ہے فعل اس کے اصل کے نام کے ساتھ. یہ عبارت سوال کا جواب ہے. سائل سوال کرتا ہے کہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے اس لیے کہ فعل اصل میں مصدر کو ہی کہتے ہیں. فعل اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ مصدر کو ہی کہتے ہیں. بعد میں اس کو کہا جانے لگا جو 3 چیزوں سے مرکب ہو. اصل مصدر کو کہتے ہیں فعل، بعد میں اس کو 3 چیزوں کی طرف مرکب کر دیا. 3 چیزوں سے مرکب. ایک ہے معنی مصدری، دوسرا ہے نسبت الی الفاعل، تیسرا ہے نسبت الی الزمان. پہلا ہے مصدر ہے معنی مصدری، دوسرا ہے نسبت الی الفاعل، تیسرا ہے نسبت الی الزمان. اب اس میں 3 جز ہیں، 3 جز ہیں. پہلا جز معنی مصدری، اس کو فعل ہی کہتے ہیں، اس کو فعل ہی کہتے ہیں. لہذا اس جز کی وجہ سے پورے کلمے کو فعل کا نام دے دیا، پورے کلمے کو فعل کا نام دے دیا. یہ تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیلے سے ہے. تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیلے سے ہے. جز کو کل مراد لینا، جز کو کل مراد لینا. تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیلے سے ہے. جز کو کل مراد لینا. جس طرح کے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ گنجا ہے، ایک شخص کیا ہے، اس کا سر گنجا ہے، لیکن گنجا گنجا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گنجا 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 گنجا. ٹھیک ہے، اب ہے تو اس کا سر گنجا، لیکن اس کے جز کو کل کا نام دے دیا، پورے آدمی کا نام دے دیا، پورا گنجا ہے، حالانکہ گنجا تو اس کا سر ہے. تو یہاں پر تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیلے سے ہے، اس کو کل کا نام دے دیا. ٹھیک ہے تو مصدر لیکن فعل کا نام. اور نام رکھا جاتا ہے فعل اس کے اصل کے نام کے ساتھ، اور وہ مصدر ہے کیونکہ مصدر وہ فاعل کا فعل ہے حقیقتاً، فاعل کا فعل ہے حقیقتاً. ٹھیک ہے. وحد الحرف، اور حرف کی تعریف. کلمۃ ان سے تعریف کر رہے ہیں حرف کی کہ ایسا کلمہ جو دلالت نہ کرے بذات خود معنی پر، بلکہ دلالت کرے اپنے غیر کے معنی پر. کس پر؟ اپنے غیر کے معنی پر دلالت کرے. یہ حد الحرف اپنے غیر کے معنی پر. جس طرح کہ من، پس بے شک اس کا معنی ابتدا ہے اور وہ دلالت نہیں کرتا اس پر مگر بعد اس کے جو بعد اس کے ذکر کیا جائے وہ چیز جس سے اس کی ابتدا ہو. جس طرح کہ بصرہ اور کوفہ، جس طرح کہ تقول سرت من البصرہ الی الکوفہ، تو کہے گا من البصرہ الی الکوفہ. اب یہاں پر دیکھیں من علیحدہ الی علیحدہ دلالت نہیں کرتا، لیکن تب دلالت کرے گا جب اس کے بعد ذکر کیا جائے، ابتدا ہو یا آخر ہو. جس طرح کہ البصرہ اور کوفہ کو ملا دیا جائے گا تب یہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا، ورنہ یہ مستقل معنی پر اپنے دلالت نہیں کرے گا. آگے ہم انشاءاللہ علامت سے پڑھیں گے. اچھی طرح سے اس کو آپ نے یاد کر کے آنا ہے. اور انشاءاللہ کل سے ہم ریاض الصالحین حدیث پاک کی کتاب ہے جو آپ نے پیچھے 40 نووی پڑھی ہے، یہ انہی کی کتاب ہے. امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی الدمشقی، انہی کی کتاب ہے. آپ کو نام
नाम तो याद होगा अच्छी तरह से, वही हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और आपने उसकी भी इबारत और तरकीब निकाल कर आना होगा आपको। इसकी भी निकालते होंगे आप, अच्छी तरह से निकाला करें, मेहनत करके पढ़ें, ठीक है। मेहनत करके पढ़ेंगे तो फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं। देखें आप देखें, एक मज़दूर है ना, मज़दूर क्या है, एक मज़दूर है, वो मज़दूरी करता है। क्या करता है? मज़दूरी करता है, सारा दिन मज़दूरी करता है। जब रात को उसको मज़दूरी मिलती है 100 रुपये, तो वो क्या करता है? उसको फेंक देता है? बताओ ज़रा, उनको फेंक देता है? बताओ, हाँ आपसे ही पूछना, बताओ फेंक देता है? नहीं फेंकता ना, बल्कि उसको क्या करता है? अपनी जान से लगा कर रखता है, संभाल के रखता है। तो उसने मज़दूरी किस तरह कमाई आपको पता है? क्योंकि उसने सारी दिन मेहनत किया, सारा दिन टाइम दिया, उनको वक्त दिया, तो तब उसको मज़दूरी मिली। तो आप भी ये हमें वक्त देते हैं, ये क्या करते हैं? वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, फिर उसके बाद आप अब याद ना करो, तरकीब ना निकालो, इबारत ना निकालो, तो वो मज़दूरी तो आपने ज़ाया कर दी। क्योंकि आप वक्त तो देते हो, तो ये वक्त देने का फ़ायदा ही नहीं है। वक्त दो ही ना, हम फजूल में वक्त देते हो, ठीक है। वक्त देने का फ़ायदा ही नहीं है। आप क्या करो, अच्छी तरह से याद करो, अपनी मज़दूरी को ज़ाया ना करो, बल्कि अपनी मज़दूरी को जिस तरह मज़दूर कीमती बना कर रखता है, इस तरह आप भी अपनी मज़दूरी को, इस सबक को कीमती बना कर रखा करो। अच्छी तरह से पढ़ा करो, इबारत तरकीब निकाला करो, ठीक है। पढ़ा सुना।